دہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو سرزی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور چمنستان اسلام کے ہونہار گلوں، عزیز بچوں، یہ جو اجلاس مفتی غفران صاحب نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شہر کریم نگر میں اور ایک وسیع اور عریض مسجد میں خوبصورت نظام کے تحت منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور آپ سامعین کو ہمت نصیب فرمائے۔ بڑا افسوس ہر جگہ ہے، کریم نگر ہی نہیں، ہر نگری کا یہی حال ہے کہ دینی جلسے سونے سونے اور افراد چیدہ چیدہ، بکھرے بکھرے۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ دین بیزاری امت میں بہت زیادہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ دین بیزاری امت میں بہت زیادہ ہے، اور دعوی اسلام، عشق نبی یا تعلیم معلومات اسلام بہت زیادہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہمارا مزاج کتنا کیسا ہو گیا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ 3 دوست تھے، ایک مسلمان، دوسرے عیسائی اور تیسرا ہندو۔ تینوں کو فکر ہوئی کہ ایک شہر میں ملازمت کے لیے جا کر پیسہ کمانا چاہیے۔ وہ شہر آئے، اس بات کی فکر میں ہے کہ ایک ہی روم ہونا چاہیے تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو، ایک ہی گاڑی ہونا چاہیے تاکہ اسراف نہ ہو۔ اس غرض سے ایک روم کرائے پر لیے اور ایک ہی گاڑی خریدے۔ جب آدمی گاڑی خریدتا ہے تو ذرا اپنے اپنے حساب سے اس پر تماشے کرتا ہے۔ ہندو نے کہا کہ بھائی گاڑی نہیں خرید لیے، مشترک ہے، اشتراک ہے سب کا اس میں، میں اس گاڑی کو مندر لے جا کر لاتا ہوں۔ مندر لے گیا، گھمایا، اس کی پیشانی پر بٹو لگا کر لایا۔ لوگوں نے کہا ارے کیا کیا؟ تو کہا میں جو ہوں میری گاڑی وہ ہے۔ عیسائی کی باری آئی تو عیسائی نے اپنے چرچ لے جا کر اسے دکھایا، بتایا، بیٹھا اٹھا، وہاں سے واپس ہو رہا تھا، اس کے گلے میں صلیب ڈال کر لایا۔ ارے اس کو کیا کیا؟ تو کہا میں جو ہوں وہ میری گاڑی ہے۔ اب مسلمان کی باری آئی ہے، اس کو بھی لے جانا تھا۔ مسلمان کہاں لے جائے گا؟ کیونکہ زندگی میں کبھی مسجد آیا نہیں، اور آیا تو چاروں کے کندھے پر آیا، چوں چرا کرے بغیر خاموشی سے منہ چھپا کر کفن میں آیا۔ اب وہ کہتا مسجد جا کر کیا کروں، ادھر ادھر گھما کر آتے آتے اس کو خیال آیا کہ یار میں بھی مسلمان ہوں تو اس کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ بہت سوچا تو اس کے نزدیک مسلمانوں کی ایک علامت ملی، وہ یہ ہے کہ گاڑی کا سائلنسر کاٹ کے لایا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ اس کی ختنہ کرا کے لایا ہوں۔ کیا کیا ہوں؟ اس کی
ختنہ کرا کے لایا ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میری گاڑی بھی مسلمان ہے۔ تو آج کل مسلمان کس اعتبار سے ہیں؟ میرا گھر مسلمان نظر آنا تو کیسا میرے گھر پہ بڑا جھنڈا رہنا مسلمانوں کا، دیکھنے میں سمجھ میں آنا یہ مسلمان کا گھر ہے۔ میری گاڑی مسلمان نظر آنا، کیسے نظر آنا؟ میری گاڑی پہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین کا تغرا لگا ہوا رہنا۔ میرا گھر مسلمان نظر آنا، کیسے نظر آنا؟ میرے گھر کے دروازے پر کیا لکھا ہوا رہنا؟ ھذا من فضل ربی رہنا۔ میری دکان مسلمان نظر آنا، میری دکان پر کوئی یاسین کا تغرا لگا ہوا رہنا۔ تو گویا کہ ہم نے مسلمانیت کہاں ظاہر کی؟ تغروں میں، اسٹیکروں میں، جھنڈوں میں، اور نہ جانے کیمے کیمے مسلمان ہم ظاہر ہوئے، حقیقت میں مسلمان ہم ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان پکا نہیں ہے تو اسے جو چاہے اچک لے رہا ہے اور جو چاہے اسے دبوچ رہا ہے، ایمان اور اسلام سے دور کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں ہمارے مفتی غفران صاحب نے ایمان اور اسلام کی چنگاری کو شعلہ بنایا جائے اور یہ چنگاری حرارت ایمانی پر آدمی کو باقی رکھے، اس کی رگے فاروقی بھڑکتے رہے۔ اس لیے انہوں نے حضرات صحابہ کے واقعات کو، ان کی سیرتوں کو سنا کر ایمان کو تابندہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور ایک بات میں صاف طور پہ کہتا ہوں، کسی کے واقعات میں ایمان کو تابندہ اور تازہ کرنے اور جلا بخشنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو واقعات حضرات صحابہ کے ہیں اس کے سننے سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور تابندہ ایمان آدمی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ جیسے کہ انہوں نے ایمان لایا، یعنی صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ حضرات صحابہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کیا ہیں؟ ان کا تعارف ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے انہی کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ میں بھی تھوڑا مختصر حضرات صحابہ کا تعارف کراؤں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہیں؟ میں آپ سے اس مجمع میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے آج کل کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم بے دین اور بے دین بیزار اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم کو ہر چیز پوچھنا پڑ رہا ہے، بولنا پڑ رہا ہے۔ کیا آج آپ کے کریم نگر کے عیدگاہوں میں مسلمانوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں بتانا پڑ رہا ہے؟ مفتیوں سے میں پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، عید کے دن عیدگاہ میں مسلمان جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر امام عید کی نماز کا طریقہ نہیں بتایا تو اب دیکھو اس کی لیدے ہو جاتی ہے، امام صاحب ہر عیدگاہ پہ عید کا طریقہ بتا دے۔ آج آپ کو کیا ہوا، آپ عید کا طریقہ نہیں بتائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عید کے دن عیدگاہ پر امام صاحب کو عید کی نماز کی ترکیب بتانا ضروری ہے؟ ارے بھائی ضروری ہے، بولو نا، ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم کو عید کی نماز آتی ہی نہیں پڑھنا۔ عید تو عید ہے، جنازے پڑھنے نہیں آتا۔ جنازہ تو جنازہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ذبح کرنے کا طریقہ مسلمان کو نہیں آ رہا ہے آج کل۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، دوڑ دوڑ کر کہا مولانا ذرا جلدی چلیے۔ میں نے کہا کہاں؟ ہماری بیوی نے کہا مرد آدمی کو بلا لائیے، ذرا مرد آدمی کو بلا لائیے، گھر میں سانپ نکلا ہے، کوئی مرد ہے تو بلا لائیے۔ میں نے کہا آپ مرد نہیں ہیں؟ تو کہا مولانا میں تو مرد ہوں لیکن سانپ آ گیا ہے تو جو ہے مارنے کی ہمت نہیں ہے، حتیٰ کہ مرغی کٹتی ہے تو خون دیکھ کر مجھے بے ہوشی آ جاتی ہے، اس لیے میں سانپ نہیں مار سکتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ذبیحہ ہم کو نہیں آ رہا ہے اور نہ ذبیحہ کرنے کی ہمت ہے ہم کو۔ یہی وجہ ہے مسلمان آج کسی معنی میں بھی مسلمان باہمت نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھو کیسی کمزوری اور کیسی بے ہمتی مسلمانوں کی ہے۔ رگے فاروقی کسی کی نہیں بھڑک رہی ہے، شان مصطفیٰ میں گستاخی ہو رہی ہے، حضرات صحابہ کی شان میں لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ اور کہیں دور نہیں، ہمارے شہر حیدرآباد نور خان بازار میں حضرات صحابہ کی شان میں
گستاخیوں والے کلپ چلائے جا رہے تھے۔ ہم نے علماء کرام نے کوشش کی، کہا کہ اگر تم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کلپ چلا رہے ہو، تو سنو، یہ حیدرآباد اب حیدرآباد نہیں رہے گا، یہ لکھنؤ بن جائے گا۔ اگر لکھنؤ بنانا چاہتے ہو تو تم یہ کلپ جاری کرو۔ ہم نے وارننگ دی، تو جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے بیانات کو اندر اندر کرنے لگے ہیں، ورنہ پہلے روڈوں پر علل اعلان عمر فاروق کی شان میں گستاخی، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، باپ دادا سے مسلمان ہیں۔ آپ کا گلبرگے کے قریب ایک مقام ہے جس کو شاہباد کہتے ہیں، شاہباد واڑی۔ شاہباد واڑی میں آج سے 25-30 سال پہلے میرا بیان 10 محرم کو تھا۔ میں وہاں پہنچا، ذرا قبل از وقت پہنچ گیا تھا، مغرب سے تھوڑا پہلے پہنچ گیا، تو لوگ اور بچے فوراً مغرب کے بعد ایک علاوہ بندہ ہوا ہے، اس کے اطراف گھوم رہے ہیں، اور کیا بول کر گھوم رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق پر لعنت، ابوبکر صدیق پر لعنت بول رہے تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں گھوم کر واپس آئے، آ کر ایک دیوار ہے، وہ دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کیا کرنے لگے؟ میں نے غور سے دیکھا تو دیوار پر عمر لکھا ہوا تھا، اور اس عمر پر اپنی چپل نکال کر مار رہے تھے۔ میں نے دیکھا 25-30 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، عمر لکھا ہوا ہے، اس پر چپل سے مار رہے تھے۔ میں بھی لائن میں شریک ہو گیا، میں نے کہا بھائی چلو مار رہے ہو تو میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا رہا، سامنے لوگ مارتے رہے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اب میں نہیں ماروں گا، اب میں نہیں ماروں گا۔ پیچھے والے کہنے لگے نہیں مارے تو آئے گئی کو ہٹو یہاں سے۔ میں کہا نہیں ہٹوں گا۔ کہا کیوں نہیں ہٹتے؟ مارنا ہو تو مارو، نہیں تو ہٹو۔ ہم نے کہا نہیں ہٹیں گے۔ کہا کیوں؟ سمجھاؤ ہم کو۔ میں نے کہا اس لیے نہیں ہٹتا، اس لیے کہ عمر لکھا ہوا ہے، اس میں علی کی عین ہے، اس کی عین ہے، علی کی عین ہے، اور علی کی عین کو کیسے چپل ماروں؟ وہ تھے شیعہ لوگ تھے، وہ رافضی لوگ تھے، فوراً سمجھ گئے واقعی علی کی عین ہے، علی کا ادب ہمارے دل میں ہے، لہٰذا علی کے نام کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا علی کی عین کو ہٹا دو۔ ہم نے کوئلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو میٹ دیا۔ پھر کہا اب ماریے۔ میں نے کہا کہ اب بھی نہیں مارتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محمد کی میم ہے، ابھی بھی میں نہیں مارتا۔ کہا کہ اس کو بھی میٹ دو۔ کہا میٹ دیا۔ اس کے بعد کہا اب ماریے۔ میں نے کہا ہاں اب مارتا ہوں، اس لیے کہ اس میں رافضی کی رہ ہے، رافضی شیعہ کو کہتے ہیں، رافضی کی رہ ہے، اس لیے اب اس کو خوب چپل مارا جائے گا۔ اگرچہ کہ وہ واقعہ میرے بھائیوں سمجھانے کی حد تک تھا، لیکن عقیدے ایمان والوں کے کتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھوا کر چپل مارا کرتے تھے۔ آج مسلمان ہندوستان کا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں وہ بی بی کے علم، وہ پنجے، اور وہ جو ہے حسن اور حسین کے علم جتنے تھے، وہ اسی قسم کے اسی انداز کے شیعہ لوگ بٹھاتے اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں مسلمان نہیں ہے شیعہ، اور ان کی کیا کارستانی ہے اسلام کے خلاف۔ آئیے چند باتیں سمجھا کر آپ کو ایک تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، شیعہ لوگ اسلام کے خلاف اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کیا ہے انہوں نے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو نہیں اندازہ لگا سکتے۔ اور اسلام کے خلاف باطل پر باطل لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے کیسی ہے۔ آپ جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں، پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ سنتے یا نہیں سنتے؟ جمعہ کے خطبے میں آپ لوگ نام لیتے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لیتے یا نہیں لیتے؟ لیکن آپ کبھی غور کیجئے، امام صاحب خطبے میں حضرت عمر کے والد کا نام خطاب بیان کر رہے ہیں، حضرت حضرت عمر کے والد کا نام خطاب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ بولو، ارے بھائی بولو، بولو زور سے بولو،
عفان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب، ماشاءاللہ، خطاب، عفان، طالب۔ مگر یہی مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ بولیے، ارے بھائی بولو کیا ہے؟ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ برسوں سے خطبہ سن رہے، 50 سال سے خطبہ سن رہے، بڈھے ہو گئے خطبہ سنتے سنتے، عفان تو بولتے ہیں، خطاب تو بولتے ہیں، طالب تو بولتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے والد کا نام یاد نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ہوا؟ یہ محنت ہوئی شیعہ لوگوں کی، شیعہ لوگوں نے ایسی محنت کی، ابو بکر کا نام میٹ نہ چاہا، ابو بکر کا نام میٹ نہ سکے، والد کا نام انہوں نے میٹ دیا۔ اسی لیے خطبے ایسے بنائے شیعہ لوگ کہ ہر سنی خطبے میں یہ 4 خلیفاؤں کا نام تو لے گا، ان کے والد کے ساتھ لے گا، لیکن ابو بکر صدیق کے والد کا نام نہیں لے گا۔ ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ وہ مسلمان ہیں۔ خطاب کافر ہے، عفان کافر ہے، طالب کافر ہے، ایمان نہیں لائے ہیں۔